بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقت کے عظیم محدث، وقت کے عظیم فقیہ اور مجتہد استاد العلماء شیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی کہ اس علمی، منہجی اور فکری خطاب کے بعد اختتامی کلمات ہمارے امیر، ہمارے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی کے ہونے چاہیے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان کو یاد رکھنا، ان کو محفوظ رکھنا، ان کو عملی جامہ پہنانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور یہی میں نے درخواست کی ہے. بہت کچھ ہم نے سن لیا، عقیدے، عمل، اخلاقیات، سیاسیات، تمام چیزوں کا خلاصہ الشیخ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا. اللہ ان کی زندگی میں، ان کی جہود میں، ان کی مساعی میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان اکابرین کا سایہ دیر پار سلامت رکھے. لیکن میری نہیں سنی گئی، میری نہیں مانی گئی، اس لیے اعلان کر دیا گیا اور مجھے یہاں بٹھا دیا گیا. اب چند کلمات میں کہوں گا. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کا پہلا لفظ انما ہے. اہل علم جانتے ہیں اس وقت خاص طور پر میرے مخاطب آپ میرے دینی بھائی ہیں. انما یہ کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر جو ہے ما قبل کی نفی اور ما بعد کی اس بات کا فائدہ دیتا ہے. معنی یہ بنا اہل ایمان صرف وہ ہیں، اہل ایمان صرف، ان کے علاوہ کوئی اہل ایمان ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے؟ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان لائے دل کی گہرائی سے اور اس ایمان میں شک نہ کرے. اللہ پر ایمان لائیں، نہ اللہ کی ذات میں شک کریں.
نہ اللہ کی کلام میں شک کریں، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، شک نہ کرنا، مانا آپ کی ذات پر ایمان لائیں، نہ آپ کی ذات میں شک کریں، نہ آپ کی حدیث میں شک کریں، یہ ہے ایمان لانا۔ دنیا کا جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی ذات میں شک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی کلام میں بھی شک نہیں کرتا، اور وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور آپ پر ایمان ایسا لائے نہ آپ کی ذات میں شک کرے نہ آپ کی حدیث میں شک کرے۔ جو اللہ کی ذات صفات میں شک نہیں کرتا، اللہ کی کلام میں شک نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کی ذات پر ایمان لاتا ہے، شک نہیں کرتا، لیکن آپ کی حدیث میں، آپ کے فرمان میں شک کرتا ہے، اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم میں سے صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دو معجزوں کا ذکر ہے، اور ان دو معجزوں میں سے پہلے معجزے کی تفسیر، وضاحت، تشریح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں کر دی ہے، اور دوسرے معجزے کی تشریح، تفسیر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے مخلوق کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ حضرات، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر صرف قرآن کریم کا نزول نہیں ہوا تھا، قرآن کریم کے علاوہ بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کا بھی نزول ہوا، حکمت کا بھی نزول ہوا۔ یہ حکمت کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں الحکمت سنت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی احادیث۔ قرآن کریم اللہ کی کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ کے پیغمبر کی کلام ہے، لیکن اللہ کی وحی سے۔ یہ دو معجزے کون سے ہیں؟ کیونکہ اہل ایمان وہ ہیں جو نہ تو اللہ کی کلام میں شک کرتے ہیں، نہ محمد مصطفیٰ کے فرمان میں شک کرتے ہیں۔ لہذا پہلا معجزہ جس کی تفصیل قرآن کریم میں ہے، اہل ایمان اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور دوسرا معجزہ جس کی تشریح نبی علیہ السلام کی احادیث میں ہے، اہل ایمان اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی شک نہیں کرتے۔ وہ دو معجزے کون سے ہیں؟ یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین،
یکلم الناس فی المہد وکہلا، عیسیٰ علیہ السلام کی جب عمر صرف ایک دن کی تھی، ایک دن کی تھی، ایک معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن میں، زندگی کے پہلے دن میں لوگوں کے ساتھ کلام کی، یہ معجزہ ہے۔ اور کلام بھی ایسی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے بچے کے دل میں آنے والی باتیں القاء کر دی۔ جو کتاب ملنی تھی، جو نبوت ملنی تھی، جو احکام آنے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے بچے کے دل میں ڈال دی۔ اس بچے نے زندگی کے پہلے دن بڑے یقین کے سیگے کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا۔ یہ پہلا معجزہ ہے کہ جس وقت سیدہ مریم علیہ السلام ایک دن کے بچے کو گود میں لے کر قوم کے سامنے آئی، قوم غصے میں بھر گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ مریم علیہ السلام ایک دیندار گھرانے کی لڑکی تھی، باپ نیک، والدہ نیک، خاندان دیندار، متقی، پرہیزگار، کنواری لڑکی، بچے کو اٹھا کر جب قوم کے سامنے آئی، قوم نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تو نے کیا کیا؟ نہ خاندان کا لحاظ رکھا، اللہ کا خوف کہاں کیا؟ تیرا تقوی دینداری کہاں گئی؟ یہ کیا کیا تو نے؟ فاشارت الیہ، فاشارت الیہ، سیدہ مریم علیہ السلام نے اس ایک دن کے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے پوچھو، اس سے معلوم کرو کیا معاملہ ہے۔ قوم کا، برادری کا غصہ اور بڑھ گیا، غصہ اور بڑھ گیا۔ قالو، کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک دن کے بچے کے ساتھ کلام کریں؟ مریم تو کیا کہتی ہے؟ وہ ایک دن کا بچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگا، انی عبد اللہ، اور میری قوم کے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ ہے پہلا معجزہ، یکلم الناس فی المہد، ایک دن کا بچہ قوم کے ساتھ ہم کلام ہے، اور خالی یہ نہیں کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، بلکہ جو جوانی میں نبوت ملنی تھی، جو کتاب انجیل ملنی تھی، جو احکام نازل ہونے تھے، یقین کے سیگے کے ساتھ ان کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ قوم کے لوگوں، مجھے یہ مت دیکھو کہ میری عمر ایک دن کی ہے،
سنو، اللہ نے مجھے نبوت دے دی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دے دی ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے نماز کا، زکوٰۃ کا، والدہ کی خدمت کا، یہ نہیں جو چیز ملنے والی تھی یقین کے ساتھ کا۔ جس طرح آج کہتے ہیں کسی نے آپ سے کہا یار میرا یہ مسئلہ ہے حل کر دو، آپ کہتے ہیں تیرا کام ہو گیا، حالانکہ کام تو کرنا ہے آپ نے کل ہفتے بعد، لیکن یقین کے ساتھ آپ کہتے ہیں تیرا کام ہو گیا، بس تو مطمئن ہو جا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح ماضی کے صیغے استعمال کر کے کہہ دیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ایک معجزہ یہ، ایک دن کا بچہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، ایک معجزہ یہ ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ وَكَهْلًا يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب عمر 30-32 سال ہوگی اس وقت بھی لوگوں کے ساتھ کلام کرے گا۔ یہ دوسرا معجزہ پہلے معجزے سے بھی بڑا ہے۔ بظاہر آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ 30-32 سال کی عمر میں لوگوں سے گفتگو کرنا یہ کون سا معجزہ ہے؟ اس عمر میں ہر آدمی گفتگو کرتا ہے، چاہے کوئی غریب ہو، چاہے امیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو۔ 30-32 سال کی عمر میں تو ہر آدمی گفتگو کرتا ہے، یہ کون سا معجزہ ہے؟ اس معجزے کی تفسیر نبی علیہ السلام کے فرمان کے اندر موجود ہے۔ ایک وقت آیا جب دشمنوں کا گھیرا عیسیٰ علیہ السلام کے چوفیر گہرا ہو گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی زندگی میں، ان کی حیاتی میں آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دشمن سمجھتے رہے ہم نے قتل کر دیا، ہم نے پھانسی پہ لٹکا دیا، جبکہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا نہ قتل کیا۔ اور قرب قیامت جب زمین پر دجال یہودیوں کو ساتھ ملا کر گمراہی پھیلا رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر نزول فرمائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، فلما رآہ عدو اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو دجال دیکھے گا، ذابا کما یذوب الملح فی الماء، پگھلنے شروع کر دے گا جس طرح نمک کو پانی میں ڈالے وہ پگھلنے لگ جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب احادیث میں آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنو تمیم قبیلے کے نوجوانوں سے مل کر دجال کے گروہ کا کلا کما کریں گے۔ یہودی چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس وقت کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی فوج کا سپاہی بنا دے گا۔ ہر درخت، ہر ٹیلا، ہر دیوار جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا، وہی درخت، وہی دیوار، وہی چٹان، وہی پتھر مسلمان کو آواز لگائے گی، یا عبداللہ المسلم، او اللہ کا بندہ، او مسلمان،
ھذا یہودی خلفی تعال فاقتلہ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ جس طرح آج زمین کی پشت پر سب سے بدترین قوم، سب سے اخبث ترین قوم، اللہ کی باغی قوم، دیوس بے غیرت قوم یہودی ہیں، اس وقت بھی یہی یہودی ہوں گے۔ یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر کے نصرانیت کا خاتمہ کر دیں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ اعلان کر دیں گے۔ آج کے بعد جزیہ کا معاملہ ختم۔ پہلے تھا جو مسلمان نہ ہوتا وہ جزیہ دیتا، وہ ٹیکس دیتا، آج کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہے، اسلام میں داخل ہونا ہوگا۔ فَيَدْعُ النَّاسَ إِلَى الْإِسْلَامِ، عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ فَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اس وقت اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ تمام ملل کا خاتمہ کر دے گا۔ شرک برباد، توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام کی شریعت کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہوگا۔ تقع الامن، تو امن قائم ہو جائے گا، اس قدر امن ہوگا۔ تاکل الاصابۃ من الرمانۃ، اس وقت اللہ کی برکتیں ایسی نازل ہوں گی اوپر سے، زمین سے، انار کا ایک دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ پورے محلے کے لوگ ایک دانے کو کھا کر پیٹ بھر لیں گے۔ وَيَسْتَظِلُّونَ بِكَعْبِهَا، اس کا خول اتنا بڑا ہوگا، اس گھر ایک گھر کے افراد اس خول میں آ جائیں گے، وہ خیمہ بن جائے گا۔ مسلمانوں کے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، سانپ کسی مسلمان کے بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ توحید ہوگی، اس کی وضاحت احادیث میں ہے۔ حضرات، اہل ایمان وہ ہیں جو دل سے اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی ذات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آپ کی حدیث پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ جس کی وضاحت اللہ نے قرآن میں کر دی، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ جس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے فرامین کے ذریعے مخلوق کے سامنے پیش کیے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ لیکن جو لوگ دل سے، جنہوں نے دل سے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، دل سے نبی علیہ السلام کی رسالت کو نہیں مانا ہوتا، وہ آپ کی احادیث میں شک کرتے ہیں، شک کرتے ہیں اور سوالات اٹھاتے ہیں۔ عقل نہیں مانتی عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانا عقل کے خلاف ہے، عقل نہیں مانتی۔ پھر یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام آخر کھاتے ہوں گے؟ زندہ انسان کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھاتے ہوں گے، ان کا رزق زمین سے جاتا ہے، یہ جنت سے آتا ہے۔ قضاء حاجت کا مسئلہ کیسے ہوتا ہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ 1800 سوالات کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سے نبی علیہ السلام کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، حالانکہ اس طرح کے واقعات کتنے ہیں قرآن کریم میں۔ کبھی انہوں نے سوال کیا
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے. وہ نبی تھا, یہ ولی تھا, سواری پر سوار جا رہا تھا. ایک علاقے کو دیکھ کر, اس کے ویرانے کو دیکھ کر حیران ہو کر کہنے لگا اس کی آبادی کب ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام. 100 سال اللہ نے اس کو سنایا, 100 سال کے بعد اس کو اٹھایا. آج تک کسی نے سوال کیا؟ عقل نہیں مانتی. 100 سال تک ایک شخص راستے پر پڑا رہا, نہ آتے جاتے کسی نے دیکھا, نہ اٹھایا. صدی گزر گئی, 100 سال نہ اس کو بھوک لگی نہ اس کو پیاس لگی, قضائے حاجت کے لیے نہیں اٹھا. سوال کیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ قرآن میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا. 309 سال 309 سال تک سوئے رہے. 309 سال کے بعد جب اٹھے آپس میں کہنے لگے کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. کتنا ٹھہرے, کتنا نیند کر لی. وقت کو دیکھ کر اندازہ لگا کر کہتے ہیں ایک دن یا آدھا دن. 309 سال کے بعد اٹھے. حضرات غور کریں, آج تک کسی نے سوال کیا؟ 309 سال تک قضائے حاجت کے لیے کے ساتھ کیا ہوتا, کیا کھاتے, کیا پیتے. اس سے بڑھ کے بات, اس سے بڑھ کے آخری بات وہ یہ ہے, آج تک کسی نے کہا نیند کی حالت میں کبھی عمر رکتی نہیں ہے, عمر بڑھتی رہتی ہے. اگر نیند میں عمر رک جاتی, آج جو 80 سال کا ہے وہ 40 سال کا ہوتا. جبکہ کاؤنٹنگ میں جہاں جاگنا آتا ہے سونا بھی آتا. سوتے ہوئے بھی عمر بڑھتی رہتی ہے, عمر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. کسی نے کہا عقل نہیں مانتی. وہ شخص 40 25 50 سال میں سویا, 100 سال کے بعد اٹھا, عمر وہی 25 سال 50 سال تھی. یہ 20 22 سال کے نوجوان تھے, 309 سال کے بعد اٹھے, آج بھی جوان ہیں. عقل نہیں مانتی. نہیں, قرآن میں آ گیا, کوئی شک نہیں. لیکن جب نبی علیہ السلام کی زبانی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے آ گیا کہ جب وہ آئیں گے اللہ کی شان دیکھیں, اللہ کی قدرت دیکھیں. عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا وہ 30-32 سال کے تھے. ہزاروں سال بعد آئیں گے اسی طرح 30-32 سال کے ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے. یکلم الناس فی المہد وکہلا. یہ ہے معجزہ. ہزاروں سال گزرنے کے بعد اللہ کی قدرت پہ قربان جائے کہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہیں, 32 سال کے ہیں. یہ بھی ایک معجزہ ہے. لیکن چونکہ تفسیر حدیث میں آ گئی, جو دل سے نبی علیہ السلام کلمہ نہیں پڑھتے وہ شکوک کا شکار ہے. قرآن میں شک نہیں ہے, حدیث میں شک ہے. جو قرآن میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. جو حدیث میں شک کرے اس کا بھی ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ایماندار صرف وہ ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. نہ اللہ کی ذات میں شک, نہ اللہ کی بات میں شک, نہ پیغمبر کی ذات میں شک, نہ پیغمبر کی کلام میں شک. یہ ہے ایمان. ایسا ایمان اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ.